ہو کعبے میں پیدا اور شہادت پائیں مسجد میں، خدا کے گھر کے وہ مالک یوں بھی ہیں اور یوں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 13 رجب المرجب ہے، آج یوم ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، وہ ولیوں کے سردار کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی تبلیغ پروار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آپ بھائی بھی تھے، آپ اہل بیت میں بھی شامل تھے اور ساتھ ہی آپ خلفۂ راشدین میں بھی شامل تھے۔ آج آپ کی ولادت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور C110 نیوز کی جانب سے تمام عالم اسلام کے تمام فرزندان اسلام کو یوم ولادت حضرت علی دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ ناظرین، C110 نیوز کی یہ کوشش رہتی ہے، یہ کاوش رہتی ہے کہ وہ اپنے ناظرین کے لیے ہر موقع کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر ہو، اور آج یوم ولادت حضرت علی ہے تو اسی حوالے سے یہ نشست ہم نے سجائی ہے۔ اور اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ کمسن مبلغ حافظ محمد شایان شیخ موجود ہیں، جنہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے شایان؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، یوم ولادت حضرت علی آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ اچھا شایان، آغاز کرنا چاہوں گا حضرت علی کرم اللہ وجہ، اتنا بڑا نام۔ میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت کی کچھ واقعات ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو آپ کو القابات کیا کیا ملے تھے، اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان بھائی، حضرت سیدنا علی جو المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آج جس ہستی کا میور آپ ذکر کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اٹ از دا سمبل آف فیتھ، آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے بے شک۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی واز بورن ان مکہ، آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی، اور حضور علیہ صلی السلام سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا، خانہ کعبہ میں ہوئی ولادت۔ جی بالکل، حضور علیہ صلی السلام کے آپ چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی والدہ کے حوالے سے آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب ہے، اور اگر آپ دیکھا جائے کہ ختم نبوت یعنی فائنلٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ختم نبوت پر جنہوں نے پہرا دیا، اگر ان کی آپ لسٹ بنائیں گے تو سر فہرست جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، اور پھر آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ نعمان بھائی، جب مدینہ منورہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی لحاد مبارک تیار فرمائی، اور باقاعدہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاد مبارک میں لیٹے اور دعا فرمائی کہ اللہ میری ماں کی مغفرت فرما۔ اب ادھر ایک پوائنٹ کی طرف غور کیجئے کہ جن کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا وہ خود قبر میں لیٹ کے دعا فرما رہے ہیں اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما۔ تو یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو تھا مولا علی کے پورے خاندان سے بالکل ہی ایک بلونگ ایسا تھا کہ بالکل باقاعدہ محبت، اور ایک ہی خاندان کے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آپ کو القابات سے نوازا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حضرت علی کا نام حیدر رکھا، ابو طالب جناب ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار القابات سے نوازا، لائک مرتضیٰ چنا ہوا، حیدر بار کرار پلٹ کر وار کرنے والا، یعنی آپ کی شجاعت کے حوالے سے عرض کیا۔ اور پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو القابات عطا فرمائے سبھی جانتے ہیں، شیر خدا، مشکل کشا، یہ آپ کے بڑے مشہور القابات ہیں۔ اب آئیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب ولادت ہوئی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ولادت کی خوشی میں ملنے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے۔ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی والدہ کے پاس تشریف لے کے گئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا و ابیہا نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ he doesn't open his eyes، یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ واہ واہ۔ تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کو گود میں لے لیا، تو اب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے مبارک منہ مبارک میں ڈالا۔ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اپنی آئیز کو کھولا تو سب سے پہلا جو جلوہ دیکھا وہ رخ والضحیٰ دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، آواز سنی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، اور پھر فرام دا چائلڈہڈ یعنی آپ بچپن ہی سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز رہے، حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رہے۔ اب ادھر غور کیجئے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ٹریننگ کون کر رہا ہے؟ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ، حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ پرورش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت مولا مشکل کشا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریننگ میں اس وقت موجود ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ مولا علی کا جب کھانا پکتا ہے
مولا علی کھانا کھا رہے ہیں تو کس برتن میں کھا رہے ہیں؟ جس برتن میں رحمت للعالمین کھا رہے ہیں، اس برتن میں پانی پی رہے ہیں کہ جس برتن میں سید الانبیاء پانی پی رہے ہیں۔ مولا علی کا کھانا اس برتن میں پکتا ہے کہ جس برتن میں حضور علیہ السلام کا کھانا پکتا ہے۔ اور پھر محبت کا، عقیدت کا یہ رشتہ دیکھیے کہ جس چھت کے نیچے پیارے آقا علیہ السلام رہتے ہیں، اسی چھت کے نیچے، اسی روف کے نیچے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ محبت اور عقیدت کا سلسلہ اس طرح رہا کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی رہے، تو یہ محبت اور عقیدت ایسی رہی کہ حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بعض روایت میں آتے ہیں، مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ علی تیری محبت میری محبت ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیرا بغض میرا بغض ہے۔ اب ادھر غور کیجئے کہ یہ محبت ایمین کی اتنی بڑھ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیری اولاد صرف تیری اولاد نہیں، تیری اولاد میری اولاد ہے، یعنی تیری اولاد میری اولاد ہے۔ اسی لیے تو سیدی اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، آقا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ مقدر جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرت علی نے اپنی پوری زندگی اسلام پر وار دی، تبلیغ اسلام میں گزاری، تو آپ نے زندگی کیسے گزاری اور کس طرح تبلیغ کی دین اسلام کی؟ جی اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو ون آف دا فرسٹ، اچھا اس کی جو علماء کرام نے بڑی خوبصورت کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ جو ایمان لائے یہ پہلے لائے، یہ پہلے لائے، تو ون آف دا فرسٹ آپ نے بھی سب سے فہرست اپنا نام سب سے پہلے لکھ پایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ شرف پایا کہ آپ 10 سال کی عمر مبارک میں صحابی کا لقب پا لیا، سبحان اللہ، صحابیوں کا حضور علیہ السلام پر ایمان لیا۔ اب انہوں نے تبلیغ اس طریقے سے کری اور حضور علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، یعنی تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، بلکہ جنگ کے موقع پر جب ایسا کفار مکہ جب آتے حضور علیہ السلام سے جنگ کرنے آتے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ سب سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہماری یعنی لشکر اسلام کی طرف سے جو سب سے پہلے کھڑے ہوتے اور مقابلے کی طرف جاتے تو اکثر جنگوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پہلے جاتے اور کفاروں کی دھجیاں اڑا دے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت ایسی تھی، آپ کی پاور اور آپ کا دبدبہ ایسا تھا کہ سامنے جب قریش کے بڑے بڑے سردار آتے اور جب وہ جنگ کرنے کے لیے آتے تو وہ باقاعدہ کانپ جاتے تھے، ان کے جسم باڈی کانپ جاتی تھی کہ سامنے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، شیر خدا اسد اللہ سامنے ہے، تو اب ہم ان سے کیسے وار کر سکتے ہیں۔ اب آگے کیجئے کہ آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اب یہ رہے، انہوں نے تبلیغ دین کیسے کری، تو آپ دیکھیے کہ جن کی ٹریننگ میں یہ رسول اللہ کی ٹریننگ میں رہے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے، پرورش حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی، تو آپ کی پوری زندگی یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مطابق تھی۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی سنتیں تھیں آپ نے ان تمام پر عمل کیا۔ اب ادھر غور کریں کہ جب ہجرت کی رات آئی تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے کیا عرض کی، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر سو جانا اور میری کچھ امانتیں ہیں، کچھ کاروبار کا لین دین ہے، ان کو تمام کو لٹا کر پھر تم مدینہ منورہ جانا۔ اب ادھر دیکھیے کہ ہجرت کے وقت جب حضور علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت سوسائٹی میں اس وقت سچویشن کیا تھی، کفار مکہ سے بالکل چھپ کر جانا تھا۔ اچھا ادھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ کہہ بھی سکتے تھے پیارے آقا کو کہ حضور میں تو آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، آپ کے ساتھ رہا ہوں، تو ہجرت پہ تو ساتھ مجھے جانا چاہیے، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ نہیں، کیونکہ مولا علی بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ اس وقت جو حضور علیہ السلام کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنی امانت لٹانے کے لیے لٹایا۔ تو حضور علیہ السلام کی بستر پہ آپ سو گئے اور جب آپ صبح اٹھے تو کفار نے حضور علیہ السلام کی جگہ مولا علی کو پایا تو آپ محاصرے میں لگ گئے۔ آپ نے اپنی کفار مکہ نے اپنے ٹارگٹ کو فوکس دیا، وہ حضور علیہ السلام کی تلاش میں جستجو میں چلے گا۔ اب ادھر غور کیجئے کہ پیارے آقا نے سلیکٹ مولا علی کو کیا امانتیں لٹانے کے لیے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے یہ بھی امین ہے، حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ مولا علی بھی صادق ہے، حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ مولا علی کا جو مشن ہے، جو ویژن ہے، ان کا بھی میرے تابع ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیروی میں ساری زندگی گزاری، اور پھر آپ کی شان بھی تو دیکھیں نا، جب آپ نے دین تبلیغ کر لی اور دین تبلیغ کے اندر آپ جاری ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کو کیا عطا فرمایا، القابہ عطا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی جن بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ انا دار الحکمتی وعلی جن بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ادھر میں ناظرین کو ادھر پیغام دینا چاہوں گا، if someone wants to seek the knowledge, if someone wants to get knowledge، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نالج حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، تو پہلے مولا علی کے در پر آنا ہوگا، کیونکہ مولا علی باب مدینۃ العلم ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ حکمت اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو تب بھی مولا علی کے در پر آنا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے مولا علی کی شان بے پایا بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا من کنت مولاه فهذا
हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब इधर पॉइंट की तरफ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया ना कि मैं जिसका मौला हूँ उसका अली मौला है, तो उस वक्त सबसे पहले जो खड़े हुए सैयदना फारूक आजम खड़े हुए और अर्ज करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि जिसके आप मौला है उसके अली मौला है। तो उमर ये ऐलान करता है कि आज से मेरे मौला भी मुश्किल मौला अली है और क़यामत तक के आने वालों के लिए मुमिनीन और मुमिनात और मुस्लिमीन और मुस्लिमात के वो मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यानी लुक एट द बिटवीन लव ऑफ द सहाबा एंड अहले बैत। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत और अकीदत का प्रचार देखिए कि किस तरीके से मोहब्बत और अकीदत थी आपस में। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने ज़िंदगी गुजारी, फिर तीनों खुलफाए राशिदीन का दौर आया, उसमें भी आप साथ साथ रहे और उसके बाद इनके दौर में ऐसा आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आया तो आपने बाकायदा एडवाइस लेते थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौला अली से। जब मुस्लिम कज़्ज़ाब मुशीर खास हुआ करते थे, वाह वाह, जब जिहाद किया मुस्लिम कज़्ज़ाब के खिलाफ मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब के साथ, जी बिल्कुल ऐसा ही। और फिर जब क्या कहते हैं ज़कात के मुनकिरीन आए तो मौला अली मुश्किल कुशा से सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा किया कि आप बताइए कि क्या करना है। तो मौला अली ने फरमाया कि क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म दिया ज़कात और नमाज फर्ज है तो इनको अलग अलग नहीं होना चाहिए, लिहाजा फिर अबू बकर ने फिर जिहाद की इनको तरकीब दी। तीनों अदवार में आप साथ रहे और फिर आप अपने दौर में भी आपने जो है वो दीन इस्लाम की खिदमत की। मैं जानना चाहूँगा, आपकी शहादत भी मस्जिद में हुई, मैं जानना चाहूँगा हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ज़िंदगी से आज के जो नौजवान हैं, आज की जो जनरेशन है, उन्हें क्या सबक मिलता है? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबा हैं और जितने भी अहले बैत हैं वो हम सब के लिए एक रोल मॉडल है। हम सब के वो हीरोज, रियल हीरोज हमारे वो हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये बात क्रिएट कर दी गई है कि आज आप अगर गौर कीजिए नमान भाई, शुड नॉट से बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसे कह रहा हूँ कि आप गौर कीजिए कि आज हमारी नौजवान, हमारी सोसाइटी के यंगस्टर का हाल ये कि अगर हम उनसे पूछें कि यार आपको कोई इतनी हदीसें आपको नैरेटेड पता है कि मौला अली ने जो नैरेटेड हुजूर अलैहिस्सलाम से किया, तो मैं शायद गलत ना हो कि किसी को शायद ना पता हो, कोई 5 हदीसें उनको पास ना हुई होंगी। लेकिन अगर आज हम गैरों के अग्यारों के उनके बारे में उनसे क्वेश्चन करें कि आप उनकी फिल्म्स बताएं, उनके डायलॉग्स बताएं, तो यकीनन हर नौजवान खड़े होकर बता देगा। लेकिन आज जो हमारे रियल हीरोज हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनकी तालीमात से हम दूर हो गए। तो उन्होंने देखी ना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपना लिया, सारी जिंदगी राह खुदा में अपनी जिंदगी को खर्च कर दिया। यानी ये घराना तो ऐसा है कि इस घराने की बरकत से सब कुछ मिला है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ये भी आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब एक मर्तबा सीधा कायनात के घर पे गए तो आप कमाने के लिए निकले हुए गए थे, आपने घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आपने दीन की खिदमत इस तरीके से की कि अपने घर वालों को भी संभाला और साथ साथ दीन की खिदमत भी करी। और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमानात के मुताबिक आपके दीन का प्रचार किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फिर ऐसी शान अता फरमाई कि दीन इस्लाम हर जगह गालिब। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शायान, तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम मुख्तसर सी नशिस्त होती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इल्म जो है वो ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी मराइल में है और मैं ये कहूँगा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का आज यौम विलादत है। ये वो सरदार हैं कि जो सहाबा इकराम में भी सर फ़हरिस्त नज़र आते हैं, खुलफ़ाए राशिदीन में आपका चौथा नंबर है, अहले बैत में भी आप शामिल हैं और इसके बाद जो है मुसलमानों के खलीफा होने के नाते आपने जो है दीन इस्लाम के लिए जो काम किया वो रहती दुनिया तक मिसाल रहेगा। इस शेर के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मैं जब लिखूं ये ही लिखूं, मौलाए कायनात तुझ सा जो दूसरा हो तो ले आए कायनात। अपने मेज़बान सैयद नोमान गुल को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही और कोई और मौका आया तो उस हवाले से भी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।